السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس 5 کی عربی کی یہ ورک شیٹ ہے جس میں پہلے پیج پر ایک چھوٹی سی اسٹوری دی ہوئی ہے۔ اس اسٹوری کو غور سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات یہاں پر دیے ہوئے ہیں اور ان سوالات کو حل کرنے کے لیے کچھ کیز بھی دی ہوئی ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس اسٹوری میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ مختصر سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے سوالات کو آسانی سے حل کر سکیں۔ پہلے اردو میں اس اسٹوری کو سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ احمد اپنے گھر کے باغیچے میں کھیل رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا۔ اس نے اپنی گیند کو اٹھایا اور اسے پھینکا۔ وہ گیند جا کر ایک کھڑکی پر لگی اور اس کا شیشہ اس نے توڑ دیا۔ گھر سے چچا خالد نکلتے ہیں اور احمد سے پوچھتے ہیں میرے کھڑکی کا شیشہ کس نے توڑا ہے؟ اب شرمندہ اور غمزدہ ہوتے ہوئے احمد جواب دیتا ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو اور میں بہت افسردہ ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ تو چچا خالد کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سچ کہا ہے، لیکن آپ نے میرا نقصان کیا ہے تو اب نیا شیشہ اور نئی شیٹ مجھے لا کر تمہیں دینی پڑے گی اور اس کے لیے تمہیں مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو احمد کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ نیا شیشہ لا کر ضرور دوں گا۔ یہ مختصر سی اسٹوری ہے۔ اب آپ عربی ٹیکسٹ پڑھتے جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹوری کو سمجھ بھی لیجئے۔ الولد الصادق۔ الولد الصادق کا مطلب میں نے لکھ لیا ہے سچا لڑکا، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے؟ احمد ہے۔ کانا احمد یلعب، احمد کھیل رہا تھا۔ یلعب کا مطلب کھیل رہا تھا۔ کانا احمد یلعب، احمد کھیل رہا تھا فی حدیقۃ المنزل، گھر کے باغیچے میں۔ حدیقہ باغیچے کو کہا جاتا ہے۔ احمد گھر کے باغیچے میں کھیل رہا تھا۔ یجری، وہ دوڑ رہا تھا جیسے اوپر تصویر دی ہوئی ہے۔ ویقفز، اور اچھل رہا تھا، جمپنگ کر رہا تھا۔ فاخذ کرتہ، اس نے لیا اپنی گیند کو، کرتن گیند، ورماہا، اور اس کو پھینکا۔ رمی پھینکنا، جس طرح ہم کنکر پھینکتے ہیں حج کے دوران اس کو رمی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی گیند کو پھینکا۔ فاصاب زجاجا نافذا، وہ کھڑکی کے شیشے پر جا کر لگ گئی۔ زجاج شیشہ، نافذہ کھڑکی۔ وہ گیند کھڑکی کے شیشے پر جا کر لگ گئی۔ فکسرہ، اور اس نے شیشے کو توڑ دیا۔ خرج العم خالد، چچا خالد نکلے، عم چچا، چچا خالد نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے۔ فسأل احمد، انہوں نے احمد سے سوال کیا، من کسرا، کس نے توڑا، زجاجہ نافذتی، میری کھڑکی کے شیشے کو۔ اجابہ احمد، احمد نے انہیں جواب دیا، حزیناً، غمزدہ ہو کر، انا، میں ہوں، من کسرتہ، جس نے اسے توڑا ہے۔ انا اسف، میں افسردہ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ فقال العم خالد، تو چچا خالد نے کہا، اشکرک یا بنیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے بیٹے، علی صدقک، آپ کے سچ بولنے پر۔ ولیکن علیک دفع ثمن لوح جدید، لیکن اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ مجھے لوح جدید یعنی نئی شیٹ لا کر دیں یا نیا شیشہ لا کر دیں، اس کی قیمت مجھے آپ ادا کریں۔ فقال احمد، تو احمد نے کہا، سأفعل، میں ضرور یہ کام کروں گا، یا عم خالد، اے چچا خالد۔ یہ اسٹوری آپ نے سمجھ لی۔ اب آپ ذرا سوالات کی طرف آئیے، تو سوالات آپ دیکھ کر اس کو حل کریں گے۔ میں نے سوالات کے ساتھ اس کی اردو بھی لکھ لی ہے۔ این کان یلعب احمد، احمد کہاں کھیل رہا تھا؟ احمد باغیچے میں کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا جواب عربی میں یہاں پر لکھیں گے۔ دوسرا سوال، این رما احمد الکرۃ، احمد نے گیند کو کہاں پھینکا؟ اس نے شیشے کی طرف پھینکا تھا، تو اس کی عربی آپ لکھیں گے۔ ماذا کسر احمد، احمد نے کیا توڑ دیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب عربی میں آپ لکھیں گے۔ هل سيدفع احمد ثمن لوح جدید، کیا احمد نئے شیشے کی شیٹ کی قیمت ادا کرے گا؟ ما ہی صفت احمد، احمد کی خوبی کیا ہے؟ الصدق، سچ بولنا،
ابل کذب یا جھوٹ بولنا، اس کی خوبی کیا تھی، یہ آپ عربی میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، ضع خطًا تحت الجواب الصحیح، صحیح جواب کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ اب آپ صحیح جواب کو خط کشیدہ کیسے کریں گے؟ پہلے ایک لفظ دیا ہوا ہے یلہو، یلہو کا مطلب کھیل کود کرنا، ٹھیک ہے، لہو و لعب ہم کہتے ہیں کھیل کود کرنا، تو اس سے ملتا جلتا لفظ اس سبق کے اندر کون سا بیان ہوا ہے؟ یلعبو، کھیلنا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ بیان کریں گے۔ اسی طرح دوسرا ایک لفظ ہے شباکن، شباک کہتے ہیں عربی میں کھڑکی کو، تو کھڑکی کے لیے ایک اور سینونیم اس سبق کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کو آپ نے خط کشیدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، ضع خطًا تحت مضاد هذه الکلمات، جو دو الفاظ یہ دیے ہوئے ہیں الکذب اور اجابہ، ان دونوں کے آپ کو اینٹونیمز لکھنے ہیں، ضد لکھنے ہیں۔ الکذب اس کا مطلب ہے جھوٹ، تو اس کا ضد کیا ہوگا وہ آپ لکھیں گے۔ اجابہ کا مطلب ہے جواب دیا، اس کا ضد کیا ہے؟ سوال کیا، سوال کیا کو عربی میں کیا کہیں گے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو ورک شیٹ حل کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔